اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے اطاعت والدین۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ پر رحم کر کے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کا بھلانا چاہتے ہوں۔ اس لیے اولاد کا یہ فرض اولین ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے بعد وہ اپنے ماں باپ کا حکم مانے، بشرطے کہ وہ انہیں شرک کرنے پر مجبور نہ کرے۔ حدیث نبوی ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے اور باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ماں کی خدمت کر کے اولاد جنت کی وارث بنتی ہے اور باپ کو راضی کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ ماں باپ کی نصیحت پر عمل کر کے ہی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کی۔ دوبارہ پوچھا تو دوسری بار بھی یہی جواب ارشاد ہوا۔ تیسری بار سائل نے پھر پوچھا تو فرمایا، اپنی ماں کی۔ عرض کیا گیا کہ اگر ماں نہ ہو تو فرمایا، اپنی ماں کی بہن کی۔ پوچھا گیا اگر ماں کی بہن بھی نہ ہو تو نبی آخر الزمان نے فرمایا، اپنی ماں کی کسی عزیز سہیلی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ آپ کو حلیمہ سعدیہ نامی ایک دایا نے پالا۔ اور ہر طرح سے خیال رکھا۔ شمع رسالت کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب بھی حلیمہ سعدیہ آپ کے گھر تشریف لاتی، آپ میری ماں کہہ کر ان کا استقبال کرتے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے۔ یہ تھا احترام آپ کی رضائی ماں کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں آپ کی سنت پر ہمیشہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ گھروں میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے حقوق احسن طریق پر پورے کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں توازن رکھتے ہیں وہی دین و دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں۔ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو زیادہ توجہ کا حقدار ہوتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک عورت ہمیشہ اپنے خاوند سے جھگڑا کرتی تھی کہ تمہارا بوڑھا باپ ساری رات کھانستا ہے، جس کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ روز روز کی بک بک سے تنگ آ کر اس نوجوان نے بوڑھے باپ کو کندھوں پر اٹھایا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا مجھے کہاں لے کر جاتے ہو؟ بیٹے نے کہا، اے باپ، تجھے دریا میں پھینکنے کے لیے لایا ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا وہ جو دریا کے کنارے درخت ہے وہاں پھینکنا، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہی پھینکا تھا۔ یہ سن کر بیٹے کا دل کانپ کر رہ گیا، یہ سوچ کر کہ کل کو جب میرا بیٹا جوان ہوگا اور میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا بھی مجھے اسی طرح دریا میں پھینک دے گا۔ وہ آدمی اپنے باپ کو واپس گھر لے آیا اور بیوی کو سارا واقعہ بیان کیا اور بیوی کو سمجھایا کہ میرے باپ کی نگہداشت اور احترام بہت ضروری ہے۔ اطاعت والدین کے ضمن میں یہ ضروری ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تاریخی واقعہ یہاں بیان کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میرے بیٹے، مجھے رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو میرے راہ میں قربان کرو۔ اے میرے بیٹے، تم سے زیادہ پیاری چیز اس دنیا میں میرے لیے نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا، اے باپ، تم اللہ کے حکم پر عمل کرو، مجھے اطاعت گزار پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اوندے منہ لٹایا
اور چھری چلائی۔ خدا کی قدرت سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، تمہارے رب نے تمہاری قربانی قبول کی۔ اپنے بیٹے کی بجائے یہ مینڈا اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس سے بڑھ کر اطاعت اور فرما برداری کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمان بقرعید پر قربانی کرتے ہیں۔ یہ فیضان نبوت تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔